ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المغفور حاجی محمد اکبر شبیر چودھری عباس علی وزوجته چودھری شبیر حسین وزوجته بحق سیدت نساء العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صلوات پڑھی. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص مرحوم اکبر شبیر اور دیگر خاندان کے مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. اللہ رب العزت بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اس حال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس ترحیم کا انعقاد ہوا. موت ایک حقیقت ہے
موت اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے یقیناً مرنا ہے۔ اللہ نے یہاں کسی کو بھی ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں فرمایا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے دنیا چھوڑ جانی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ مرنے والے جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے وارث انہیں مرنے نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں، آپ کے عزیزوں میں، جو مر گئے اور واقعاً مر گئے ہیں۔ کوئی ان کا نام نہیں لیتا، کوئی انہیں یاد نہیں کرتا، کبھی ان کا ذکر نہیں ہوا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی خالی جگہ پر کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ کل یہاں کون تھا، آج جگہ خالی ہے۔ وہ مر گئے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے وارث انہیں مرنے نہیں دیتے، ان کا نامہ اعمال کھلا رہنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت چھوٹی سی دنیا ہے، بہت عارضی ہے، فانی ہے، بہت تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہے، اور اتنی بے اعتبار زندگی ہے کسی بھی رہنے والے کو اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ کب تک رہے گی۔ ہم اس وقت ایک مجلس میں ہیں، پتہ نہیں اس مجلس کے اختتام تک ہماری زندگی ہے یا نہیں، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا نصیب ہوگا کہ نہیں، اگلے جمعے کو پھر مسجد میں آنا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ کمال یہ ہے عزیزو، اللہ کا لطف یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں دنیا تو اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی زندگی ہے، جنت میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی معاہدہ کر لیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہمیں جنت میں 1000 سال تک رہنے کی اجازت مل جائے، راضی ہو جائیں گے؟ 1,00,000 سال تک، 1 کروڑ سال ہم رہیں جنت میں، آپ سر ہلا رہے ہیں جی نہیں ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ جو گنتی میں آتا ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ کروڑ سال بھی ہو تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ ہے اس خالق کا کرم، اس مختصر سی زندگی سے وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا کیا۔ یہ اللہ کا کرم۔ اللہ رب العزت نے جنت کوئی سیل نہیں لگائی ہوئی، اللہ نے مفت کا کوئی اعلان نہیں کیا، اللہ نے جنت مفت میں ملے گی، مجھے نہیں کہیں ملا۔ اگر کسی دوست کو کہیں سے مل جائے کہ اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ ہم لوگوں کو مفت دے دیں گے، مجھے نہیں ملا کہیں پر کوئی آیت کوئی روایت مفت میں جنت ملتی ہو، مجھے نہیں کہیں ملی۔ اللہ مفت میں جنت نہیں دیتے، بالکل غلط فہمی کے شکار نہ ہونا، مفت میں نہیں ملے گی، وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ وہاڑی شہر میں 5 مرلے کا پلاٹ مفت میں نہیں ملتا، حسنین کی جاگیر اتنی سستی ہے، مفت نہیں ملے گی، مفت میں نہیں ملے گی، بالکل غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ رب العزت مفت میں جنت نہیں دیتا،
لوٹ سیل کا اعلان نہیں کیا اس نے، کہیں سیل کا اعلان نہیں، آؤ لے جاؤ مفت میں بانٹ رہا ہے اللہ، لے جاؤ، مفت میں نہیں دیتا اللہ، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، دینی ہے اس نے جنت، اس کی قیمت رکھی ہے اللہ نے، قیمت بتائیے اس کی قیمت کیا ہے کہ جنت لینا چاہتے ہو نا، جنہیں میں نے تمہاری ہدایت کے لیے خلق کیا ہے نا، تم ان کے پیچھے چلو، جنت تمہارا مقدر ہو جائے یا قیمت ہے اس کی۔ جسے میں نے نبی بنایا اسے نبی مانو، جسے میں نے ولی بنایا اسے ولی مانو، جسے میں نے امام بنایا ہے اسے امام مانو، اور ماننے کے بعد پھر جو وہ کہیں وہ کرو، اتنی سی قیمت ہے اس کی۔ جو میرا نبی کہے وہ مان لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، جو میرا نبی کہے وہ بھی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو علی کہے وہ بھی مانو، جو نبی کہے وہ بھی مانو، جو علی کہیں وہ بھی مانو، اور صرف ماننا کافی نہیں ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے ان بندوں کو بتا دے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہو وہ تیرے پیچھے چلیں، میں اللہ ان سے بھی محبت کروں گا۔ اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، اطاعت ہوتا ہے بات ماننا، اتباع ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، جو یہ کہیں وہ بھی مانو، جو یہ کریں وہ بھی کرو، یہ بس جنت کی قیمت۔ تم ان کے پیچھے چلو، اس لائن میں لگ جاؤ جس لائن میں سب سے آگے علی ابن ابی طالب، بس اس لائن میں لگنا ضروری ہے، بس اس لائن کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ میں چونکہ طالب علم ہوں اور عموماً باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سے کہتے ہیں جی پیغمبر والے کام کرو، ہم کر سکتے ہیں پیغمبر والے کام؟ ہمیں کہتے ہیں جی مولا علی والے کام کرو، ہم مولا علی والے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے بھی اگر ہم ان کے کام کر نہیں سکتے تھے تو انہیں ہمارا امام کیوں بنایا گیا؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر ہم ان کے پیچھے چل کے ان والے کام نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہمارا رسول کیسا ہے، ہمارا امام کیسا ہے؟ ہم ان کے پیچھے چل کے ان والے کام نہیں کر سکتے تھے، تبھی تو آئیڈیل بنایا۔ لیکن چلو میں آپ کی بات مان لوں، چونکہ مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، کہیں میزبان ناراض نہ ہو جائے، تو چلو ٹھیک ہے، ہم نبی والے کام نہیں کر سکتے، ہم علی والے کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے، نہ کرو، نبی والے نہیں کر سکتے، آپ کی اور ہماری بیٹیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ والے کام نہیں کر سکتی، نہ کریں، نہ کرو بھائی یہ معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں، ان والے کام تو نہیں ہوتے ہم سے، تو کیا سلیمان بھی معصوم ہے؟ ابو ذر بھی معصوم ہے، میسم بھی معصوم ہے، کمبر بھی معصوم ہے، جناب فضہ بھی معصومہ ہے؟ نہیں، جنت چاہتے ہو نا تو سلیمان کے نقش قدم پہ چلو۔ اب یہ تو معصوم نہیں ہے، اب تو بہانہ نہیں چلے گا نا، ہم ان والے کام نہیں کر سکتے۔ کمبر تو معصوم نہیں ہے نا، مقداد تو معصوم نہیں ہے نا، انہوں نے کوئی ایسے نقش قدم پہ چلی ہیں یہ ہستیاں، یہ سلیمان، یہ ابو ذر، یہ مقداد، وہ عظیم ہستیاں ہیں، ساری دنیا کے نیکوکار، ساری دنیا کے عبادت گزار، ساری دنیا کے اچھے لوگ جنت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، جنت کے مشتاق نظر آتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرا سلیمان، ابو ذر، مقداد وہ عظیم ہستیاں ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ جنت کا مشتاق ہونا اور بات ہے، جنت ان کی مشتاق ہو۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے جنت دے دے، میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ جنت دے دے، میں حج کر رہا ہوں، اللہ جنت دے دے، زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ جنت دے دے، والدین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ جنت دے دے گا۔ ہم جنت کے مشتاق ہیں،
اور سلیمان، ابو ذر، مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ بات منحصر ہو گئی ہے ان تک؟ صرف یہ 4 ہی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے؟ نہیں، جو سلیمان والے کام کرے گا جنت اس کی بھی مشتاق ہو جائے گی، جو ابو ذر والے کام کرے گا جنت اس کی بھی مشتاق ہو جائے گی۔ دراصل ہم ابھی اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوئے۔ زیادہ تمہید میں وقت نہ گزار دوں، ابھی ہم اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی، ہم اپنے ہی مخلص نہیں ہیں۔ یہ مجلس ابھی ختم ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ آپ کا ایک 10 سال کا بچہ گلی میں آپ کو روک لے، باہر چوک میں روک لے، با ادھر نہیں جانا، سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، آنے جانے والوں کو پکڑ رہے ہیں، ادھر دہشت گرد کھڑے ہیں، ادھر نہیں جانا، جاؤ گے؟ تھوڑا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں جاؤ گے نا؟ میں کہوں گا چلو بھائی 10 سال کا بچہ ہے، ابھی تو مکلف ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے بھی جھوٹ بولے تو بول سکتا ہے، سزا نہیں ہے اس کی، بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی مکلف ہی نہیں ہے، ابھی شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہی نہیں ہوئے، تو آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بچہ ہے، میں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، میرا بچہ جھوٹ کیوں بولے گا، میں تو اس کی بات مانوں گا۔ بھئی عجیب بات ہے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کی بات مانتے ہو جو غلطی بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بول بھی لے تو گرفت نہیں ہے، ابھی غیر مکلف ہے، ماننے پہ آئے، تیرا بیٹا کہے یہ راستہ غلط ہے، اس راستے پہ نہیں چلتا، اور 14 معصوم کہے یہ راستہ جہنم کا ہے۔ محمد بلند تک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 14 معصوم کہیں یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پہ نہ جاؤ، اس میں خطرناک ہے یہ راستہ، یہ جہنم کو جا رہا ہے راستہ، ادھر جاؤ یہ جنت والا راستہ ہے۔ اپنے بیٹے کی مانتا ہے، علی کی نہیں مانتا، اپنے بیٹے کی مانتا ہے، نبی کی نہیں مانتا، اپنے بیٹے کی مانتا ہے، معصوم امام کی نہیں مانتا ہے۔ دراصل ابھی ہم نے اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوئے۔ دنیا میں ہر بندہ تمہیں موت سے بچنے کی کوششوں میں مصروف نظر آئے گا، موت سے بچ جائے نا، کوشش کرتے ہیں بندے جی، اب پچھلے کوئی نہیں کریں دے، اب موت سے بچنے کی کوشش ہر بندہ کرتا ہے، جہاں خطرہ نظر آئے وہاں نہیں جاتے ہیں، موت سے بچ جائیں۔ یہ ابھی بیماری آئی، آپ نے دیکھا، ہم سب نے ماسک پہن لیے، کہیں بیماری نہ لگ جائے، کہیں مر نہ جائیں، کہیں کرونا نہ آ جائے، ہے نا، موت سے بچنے کی ہم سارے کوشش کرتے ہیں۔ موت یقینی ہے، کوشش کے باوجود کیا خیال ہے بچ جائیں گے موت سے؟ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں بچ نہیں سکیں گے۔ جس سے نہ بچنے کا یقین ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے آپ کا، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچ سکتے ہیں، وہاں امکان ہے نا بچنے کا، جس سے بچنے کا امکان ہے اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں۔ آئیے اپنے ساتھ مخلص ہوں، اپنا بن، اپنے آپ کو بچا اس راستے سے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ وہ بہت مشکل جگہ ہے، وقودها الناس والحجارہ، بہت مشکل آ گئے وہاں۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں انسان جلیں گے، آگ انسان کے بدن سے نکل رہی ہے، وہاں پتھروں کی آگ ہوگی، بہت سخت آگ ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس سے کوئی بچنے کا طریقہ، اگر اللہ نے بچنے کا طریقہ نہ بتایا ہوتا
تو اللہ کے عدل کے خلاف ہوتا۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا، جہنم کی طرف دعوت دینے والا، جہنم کی طرف بلانے والا، غلط راستے پہ لے جانے والا ایک شیطان ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، ہمیں 12 معصوم دیے، اتنی ہستیاں جنت سے بچانے کے لیے بھیجی، ایک راستہ دکھانے کے لیے وہ بھیجا۔ ہم بھی عجیب ہیں، اس ایک کی مانتے ہیں، معصوموں کی۔ اللہ نہیں چاہتا آپ جہنم جائیں، اللہ نہیں چاہتا ہم جہنم جائیں۔ اگر اللہ چاہتا ہم جہنم جائیں تو اتنی ہدایت کے لیے بندے کیوں بھیجتا، اتنی کتابیں کیوں نازل کرتا؟ اللہ چاہتا ہے بچ جاؤ، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جبر سے نہیں بچاتا، اللہ جبر کے ساتھ نہیں بچاتا۔ اللہ چاہتا سارے بندوں کو فرشتے بنا دیتا، بنا سکتا تھا۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں نا، اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو متقی، پرہیزگار، معصوم، نیک وہ بنا کے بھیج دیتا، بھیج سکتا تھا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا ایسا؟ اللہ نے ہمیں فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا، اس لیے کہ اللہ نے جزا دینی تھی، اللہ نے ہمارے اعمال کی جزا دینی تھی۔ جبر کے ذریعے کیے ہوئے اعمال کی جزا نہیں ہوتی۔ ایک بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، غلطی کر، اندھا ہے، اندھا کہے میں نے ساری زندگی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے نامحرم عورت کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا ہے اس نے؟ مادرزاد اندھا ہے، دیکھا نامحرم عورت کو؟ نہیں دیکھا۔ وہ کہے میں بڑا نیک ہوں، میں نے آج تک نامحرم عورت کو نہیں دیکھا۔ کمال ہے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا بھائی، اس لیے کہ تجھ میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں۔ بہرا کہے میں نے آج تک کوئی غلط بات سنی نہیں، نہ جھوٹ سنا، نہ غیبت سنی، نہ بہتان سنا، نہ گانے سنے، نہ غنا سنا، بہرا ہے، اجر ملے گا؟ بھائی تیرا کمال ہی نہیں ہے۔ گونگا کہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، تیرا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے آنکھیں ہوں دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے، کان ہوں سنے وہ جو اللہ چاہے، زبان ہو بولے وہ جو اللہ چاہے، ہاتھ ہوں بڑھائے ادھر جدھر اللہ چاہے۔ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا مہربان ہے میرا خالق۔ آنکھیں دی ہیں نا دیکھنے کے لیے، دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے۔ اگر انسان کے اس بدن پر یوں حاکمیت الہیہ غالب آ جائے، آنکھیں ادھر دیکھیں جدھر اللہ چاہے، کان وہ سنے جو اللہ چاہے، زبان وہ بولے جو اللہ چاہے، تو اللہ اتنا کرم کرتا ہے، اس کی آنکھ عام آنکھ نہیں رہنے دیتا، آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، کان اذن اللہ بن جاتے ہیں، زبان لسان اللہ بنتی ہے، ہاتھ ید اللہ بنتے ہیں، چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اللہ رب العزت کرم کرتا ہے، اس کی آنکھ وہ دیکھے جو میں چاہتا ہوں۔ اچھا ہے بڑا کریم۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی دیے۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، 28واں پارہ ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد کی محبت تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ مال کی کثرت ہو گئی، اولاد ہو گئی، اب اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ کمال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل، رات 12 بجے تک دکان کھلی ہے، صبح کی نماز قضا ہو گئی، ایسا مال اللہ نہیں چاہتا۔ رات 2 بجے تک کاروباری چکروں میں رہتا ہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ مال تمہیں میری یاد سے غافل نہیں کر دے۔ اولاد ہو گئی، اولاد کے چکروں میں ہے، اولاد کی محبت میں اللہ کو بھلا بیٹھا، اللہ کہہ رہا نہیں یہ وَمَا يُمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے مال اور اولاد کی محبت میں مجھے بھلا دیا، اللہ کہہ رہا ہے اس کی زندگی گھاٹے کی زندگی۔ یہ سمجھے میرا بچہ 17 گریڈ میں بھرتی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ گریڈ 1 کا افسر ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، ہاں جی ماشاءاللہ اب تو کوٹھی ہوگی، بنگلے ہوں گے، کاریں ہوں گی، کاروبار بڑا اچھا ہے، وہاڑی میں سب سے بڑی دکان ہماری ہے، کاروبار سب سے بڑا زیادہ ہمارا ہے، کوٹھی بھی ہماری اچھی ہے، زمین بھی خرید لی ہے، بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے بھلا کے گزار رہا ہے نا، گھاٹے کی ہے۔ یہ کوٹھیاں، یہ کار، میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی بندے کو کہ وہ کوٹھی قبر میں لے کے جا رہا ہو۔
کوئی بندہ آپ کو ملا ہو تو مجھے بتا دیں۔ وہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کے حالات زندگی میں ہے، جب ان کو وفات ہونے لگی نا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن پہناؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، میرا چہرہ بھی کفن سے باہر رکھنا۔ جب تیار ہو گیا، اسے غسل ہو گیا، کفن پہنا لیا نا تو دونوں ہاتھ باہر رکھے گئے، چہرہ بھی باہر۔ اس کی ماں جو آئی دیکھنے کے لیے تو اپنے بیٹے کو دیکھ کے مسکرا کے کہتی ہے واہ سکندر تیرے کیا کہنے، تو مرتے ہوئے بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسی تبلیغ ہے، کون سی تبلیغ کر رہا ہے؟ چونکہ سکندر ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ بھی تھا، اتنا بڑا اللہ کا نمائندہ بھی تھا، کہ مرتے ہوئے تبلیغ نہیں کر رہا، تم نے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا ہاتھ میرے باہر رکھنا، دونوں ہاتھ خالی ہیں، دیکھنے والوں کو جاتے ہوئے سمجھا کے جا رہا ہے دیکھو مجھ جیسا سکندر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ دکانیں یہیں پہ، یہ کوٹھیاں یہاں، بنگلے یہاں، بینک بیلنس یہاں، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جانا ساتھ، یہ سب یہاں رہ جانا ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے نہ بھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میرے امام فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ ثَلَاثَةُ أَخِلَّةٍ، ہر بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ امام معصوم فرما رہے ہیں ہر بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں 2 بے وفا ہیں، 1 وفادار ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے یہ دوست بے وفا ہے تو بے وفاؤں سے دوستی کرتا ہے بندہ؟ اس نے مشکل وقت میں چھوڑ جانا ہے، ادھر دشمن آئے گا یہ بھاگ جائے گا، اور ہم نے تو 1400 سال ہو گئے بھاگنے والوں کو معاف نہیں کیا۔ ہاں دوست بے وفا ہو، مانو کہ دوست معصوم خبر دے رہے ہیں ہر بندے کے 3 دوست ہیں، 2 بے وفا ہیں، 1 وفادار ہے۔ مولا بے وفا کون ہے؟ فرمایا پہلا بے وفا مال دنیا، یہ پیسے، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ زمین، یہ سب بے وفا ہے دوست، جیسے ہی موت کا پیغام آتا ہے ساتھ چھوڑ دیتے۔ اب تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جا اب تو جان، اور قبر میرا تیرے ساتھ کیا تعلق، یہ تو اب پچھلوں کا ہے، میرا نہیں۔ دوسرے بے وفا فرمایا اولاد، لہد قبر آنے پہ ساتھ چھوڑ دیتے۔ ایک بچہ نہیں میں نے دیکھا جو باپ کے ساتھ قبر میں اترا ہو، میں نے باپ کو اکیلے نہیں سونے دینا، یہ میرا بابا قبر میں ڈرے گا، میں تو بابا کے ساتھ سوؤں گا، میں تو اماں کے ساتھ سوؤں گا، سارے قبر چھوڑ کے نکلتے ہیں، جلدی جلدی دفن کرو، باہر نکلنا ہے۔ فرمایا دوسرا بے وفا ہے جو قبر آنے پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ کو بھلایا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ اللہ اس بندے سے بات کرتا ہے، جب لہد قبر بند ہو جاتی ہے نا، جب تعویذ قبر بند ہوتا ہے نا، اللہ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کرتا ہے، اور میرے نئے آنے والے مہمان دیکھ، جن کے لیے تو میری نافرمانی کرتا تھا نا، اب سارے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بندہ قبر کے باہر بھی نہیں رکتا، سارے چلے جاتے ہیں۔ رات ساری رات چلو میں رکتا ہوں، آج رات بابا اکیلا ہے نا قبر میں، آج پہلی رات ہے اندھیری قبر میں قبر کے اوپر بیٹھوں گا، ساری رات قرآن پڑھوں گا، میری آواز بابا سنے گا، اس کے ساتھ مانوس رہے گا، ڈرے گا نہیں، وحشت زدہ نہیں ہوگا۔ میں آج ساری رات قبر پہ بیٹھتا ہوں، کوئی بھی تو نہیں رکتا نا، سارے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی وجہ سے مجھے نہ بھلانا۔ اولاد کی محبت میں خدا کو بھلا بیٹھا، مال کی محبت میں رب کو بھلا بیٹھا، یہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پروردگار تیری یاد کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارے پاس موت آنے سے پہلے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے تھوڑا میری راہ پہ خرچ کر دو۔ زندہ رہنے کا اصول یہ ہے، اگر چاہتے ہو میری یاد نہ بھلانے پاؤ نا، تو جو میں نے دیا ہے نا، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کچھ خرچ کر دو۔ اچھا ایک اس کی تفسیر تو یہ اللہ کہہ رہا جو پیسے میں نے دیے، دولت دیے تھوڑی سی، اس میں سے میری راہ پہ خرچ کر دو۔
لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ مطلق ہے، اللہ صرف پیسے نہیں مانگ رہا، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے نا، اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے صرف پیسے دیے؟ ہاں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کہ یہ کام تو آنکھوں کا ہے دیکھنا نا، تھوڑی دیر ادھر بھی دیکھ جدھر میں چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت بنا، یہ کان سنتے ہیں نا، کانوں کا کام ہے سننا نا، تھوڑی دیر وہ باتیں بھی سنا کر جو میں چاہتا ہوں، زبان کا کام ہے بولنا نا، تھوڑی دیر وہ بھی بولا کر جو میں چاہتا ہوں، ہاں ان کو میری راہ پہ خرچ کرتے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ بھائی اتنا کریم کائنات میں تمہیں نظر نہیں آئے گا جس نے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی خلق کر دی ہیں جنہیں صرف دیکھنے سے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، دیکھتی ہے نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، آمین تا سارے آنکھو، حج کی دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو اللہ حج پہ لے جائے، نہیں اللہ سب کو لے جائے، اللہ حج پہ لے جائے۔ آپ حج پہ جائیں گے نا، مکہ شہر میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الحرام ہے، بالکل اس کے وسط میں ایک کمرہ ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ بھئی اس کی عظمت ہی کوئی اتنی ہے، کوئی بندہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں کر رہا، قرآن پڑھنا الگ عبادت ہے، نماز پڑھنا الگ عبادت ہے، ذکر کرنا الگ عبادت ہے، تسبیح پڑھنا الگ عبادت ہے، کچھ نہیں کر رہا، صرف بیٹھا کعبہ کو دیکھ رہا ہے، یہ جتنی دیر تک اس کی نظریں کعبہ کی دیوار پہ لگی رہتی ہیں نا، یہ فرشتہ عبادت لکھتا رہتا ہے۔ تھوڑا ادھر دیکھ جدھر میں چاہتا ہوں، کہ میرا اللہ وہاڑی کہاں، مکہ کہاں، وہاں پر جانے کے لیے بھی تو 6 لاکھ روپیہ 7 لاکھ روپیہ چاہیے، میں تو غریب آدمی ہوں، نہ 6 لاکھ 7 لاکھ ہوگا، نہ میں اس عبادت سے بہرامند ہو سکوں گا، میرا اللہ میں تو رہ گیا، میں تو یہ عبادت نہیں کر سکا، میں تو اس ہستی کو، اس شے کو نہیں دیکھ سکا جس کو دیکھنا تیری عبادت ہو، کتنا کریم ہے میرا اللہ۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہاں نہیں آ سکتا نا، تو میرے گھر نہیں آ سکتا نا، نہ میں نے تیرے گھر کے اندر 2 ہستیاں پیدا کر دی ہیں، ایک کو تیری ماں بنایا ہے، ایک کو تیرا باپ بنایا ہے، گھر میں بیٹھا انہیں دیکھتا رہے، میری عبادت ہوتی رہے گی۔ ماں کو دیکھ، نوجوان عزیزو، ماں کو دیکھ، ماں کے چہرے کو دیکھ، مسکرا کے دیکھ، باپ کو دیکھ، بوڑھے باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھ، خوش ہو کے دیکھ، غصے میں نہیں۔ ذرا جوان ہو جائے بچہ نا، نوکری لگ گیا ہے، پیسے آنے لگ گیا نا، اب ابا اچھا نہیں لگتا نا، ابا روکتا ہے ٹوکتا ہے، ابا اسا ہن کوئی نکے ہاں، اسا کسی کھڑیندے پہ ہیں، ابا راہ نہیں دے، ابا آپ کو نہیں پتا، نہیں بیٹا ابا کو سب پتا ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اس کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی نا، پھر آگے سے زبان درازیاں کرتا ہے نا، پھر آگے سے اونچا بولتا ہے نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں من نظر الیہما نظر حارہ، جس نے تیز نظروں کے ساتھ گھور کے ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھا، اللہ 70 سال کی عبادت ضائع کر دیتا۔ ایک دفعہ غصے سے دیکھا، بولا کچھ نہیں، ذرا غصے سے دیکھا، ٹوکا ہے مجھ کو، 70 سال کی عبادت ضائع۔ اور وہ من نظر الیہ نور محبہ، محبت کی نظر سے باپ کو دیکھا ہے نا، مسکرا کے دیکھا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے، حج کا نہیں، وہ حج جو قبول ہو جائے۔ صحابی بھی بڑے تیز تھے پیغمبر کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ نظر ہٹا کے پھر دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب، نظریں بند کر کے پھر دیکھے، فرمایا 3 حجوں کا ثواب، گردن جھکا کے پھر دیکھے، فرمایا 4 حجوں کا ثواب۔ 7ویں حج پہ صحابی چپ ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا تو چپ ہو گیا ہے نا، تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایک ایک نظر بڑھاتا جاتا، میں ہر نظر کے بدلے میں ایک ایک حج کا ثواب بڑھاتا جاتا۔
میں نے تمہارے گھر میں ایسی ہستیاں پیدا کر دی ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے۔ میرا اللہ ماں باپ نہیں رہے، اماں دنیا سے چلی گئی، ابا دنیا سے چلا گیا، میں تو اس عبادت سے محروم رہ گیا، اب پتہ چلا ہے ان کے دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں، میں نے تیرے گھر میں اپنی ایک کتاب بھیج دی۔ اور قرآن مجید نام سنا ہے نا، قرآن بڑی مظلوم کتاب ہے قرآن۔ ہم نے اسے قید کر دیا ہے قرآن کو، ہم نے اسے غلافوں میں لپیٹ کے اسے الماری میں رکھ کے تالا لگا دیا ہے۔ قرآن کو قید نہ کرو، توڑ الماریوں کے تالوں کو، اسے قید تنہائی سے باہر نکال، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے۔ قرآن ہجی قیامت والے دن شکایت کرے گا، میرا اللہ اس نے بازار سے خریدا تھا، دکاندار سے کہا تھا اچھے کاغذ والا دینا، بہترین پرنٹ ہو، سب سے بہترین ترجمے والا ہو، میں نے بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، سنہری جلد والا ہو۔ بھئی بیٹی کو جہیز میں دیتے ہوئے نا اس کے کان میں یہ نصیحت بھی کر دیا کرو، بیٹے یہ پیٹیاں برباد ہو جائیں، یہ بستر برباد ہو جائیں، یہ سونا ضائع ہو جائے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، اس قرآن کو ضائع نہ کرنا۔ بیٹا اپنی زندگی کا صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنا، میرے لال صبح اٹھ پہلے اللہ سے باتیں کر، یہ قرآن اللہ سے میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اور میرے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب علی کا جی چاہے اللہ باتیں کرے اور میں سنوں تو علی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانو، اور ہے کتنا کریم، اپنے گستاخ کو بھی بلاتا ہے نا اللہ تو محبت کے لہجے میں بلاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح نا مجھ جیسے کریم سے تجھے کس نے متکبر کر دیا ہے؟ میرے پاس آتا ہی نہیں ہے تو، میں دعوت دیتا ہوں تو پرواہ ہی نہیں کرتا ہے، میرے دعوت دینے والے ہلکارے آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، حی علی الصلاۃ کی آوازیں، حی علی الفلاح کی آوازیں، حی علی خیر العمل کی صدائیں تھم جاتی ہیں، کہنے والے بیچارے کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، تجھے کچھ ہی نہیں ہوتا، یہ مجھ سے کس نے تجھے متکبر کر دیا ہے؟ میرے پاس آپ پلٹا ہے بڑا کریم۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا، یہ نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا، ابھی پتہ نہیں جوانی کی قدر کا احساس نہیں ہے نا، بوڑھے ہو گئے تو پتہ چلے گا یہ جوانی کتنی قیمتی تھی۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے آنکھیں کمزور ہو جاتی، پھر چشمے لگتے ہیں، یہ 1.5 نمبر کا، یہ 2 نمبر کا، پھر 3 نمبر کا، پھر 4 نمبر کا، پھر 5 نمبر کا، کان کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹوٹیاں لگ جاتی ہیں، اس میں مشینیں لگ جاتی ہیں، ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں راشہ طاری ہوتا ہے، عصا کے سہارے چلتا ہے نا، ایسا ہی ایک بوڑھا بندہ عزیزو دیواروں کا سہارا لیتا ہوا، عصا کے سہارے کانپتا ہوا مسجد میں آ گیا، خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے میرا اللہ جوانی مستانی تھی، پتہ نہیں چلا، شیطان کے چنگل میں پھنسا تھا، پتہ نہیں چلا، اب سمجھ آئی ہے، میرا اللہ دیکھ آیا تو تیرے دروازے پہ ہونا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے، او میرے بندے، تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو 80 سال کے بعد آیا ہے، تو اپنی زندگی کی بہاریں لٹا کے آیا ہے، تجھے اب پتہ چلا ہے نا، تو اب آیا ہے، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا میرا بندہ آئے، صرف آ کے کہہ دے غلطی ہو گئی میں معاف کر دوں۔ او بے بہا نمی بخشت، بے بہا نمی بخشت۔
وہ معاف کرنے کے بہانے بناتے ہیں۔ اتنا کریم بادشاہ ہے، 80-90 سال کے گناہ ایک آنسو کے بدلے میں معاف کر دیتے۔ اس سے بڑا اور کرم کیا ہو؟ ایک دفعہ کہہ دیا، سچے دل سے کہہ دیا غلطی ہو گئی میرا اللہ، آئندہ نہیں کروں گا، اس بندے کی زبان پہ اعتبار کر کے پچھلے سارے معاف کر دیتے۔ بڑا کریم ہے، بڑے بڑے بندوں کو معاف کیا میرا اللہ نے۔ ایسے ایسے گستاخ ہیں جن کے حالات زندگی تاریخ میں پڑھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی گستاخ ہوتا ہے، ایسا بھی غلط کار ہوتا ہے بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گستاخ نے پکڑ کے ہلایا۔ اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے جو میری گستاخیاں کرتا ہے میں اسے عذاب دیتا ہوں۔ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ پر تو کوئی عذاب نازل نہیں ہو۔ اللہ سے پوچھنا مجھ پر کون سا عذاب نازل کیا اس نے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، میرا اللہ تیرا ایک بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میرے خالق نے فرمایا موسیٰ اس سے جا کے کہو ہم نے عذاب نازل کر دیا ہے، اسے پتہ نہیں چلا۔ حضرت موسیٰ کہتے میرا اللہ وہ پھر پوچھے گا کون سا عذاب جس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کہ اس کو جا کے کہہ دے ہم نے اس کے دل سے مناجات کی لذت کو سلب کر لیا ہے۔ اب دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کا دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا راستہ ہی چھوڑ گیا ہے۔ وہ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں مجھے پرواہ نہیں ہوتی، ماہ رمضان آتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ماہ رمضان گزر جاتا ہے مجھے کچھ ہی نہیں ہوتا، عید سے پہلے اور عید کے بعد، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد میری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا۔ سمجھ جا کوئی عذاب آ چکا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور معاف کرنے پہ آتا ہے نا بھئی قرآن پڑھنا، قرآن فرعون سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ اللہ کے مقابل میں خدائی کے دعوے کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنی ربوبیت کے کلمے پڑھواتا تھا۔ کوئی اتنا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہتا ہے اذھبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، جا کے اسے تبلیغ کرو، وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کو جا کے تبلیغ کرو۔ لعلہ وقول لہ قولا لینا، دونوں جاؤ فرعون سے ذرا نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا، لعلہ ان یتزکا، شاید نصیحت حاصل کرے، شاید پلٹ آئے۔ کتنا کریم ہے، فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے جو فرعون کی واپسی کا منتظر ہے۔ کیا علی ولی اللہ پڑھنے والے کا انتظار نہیں کرے گا؟ وہ انتظار کر رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، آؤ میرے بندے آؤ، غلطی کر بیٹھے ہو نا توبہ کر لو، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ ایک بندہ ہے فضل ابن عیاض، بہت ڈاکو تھا، صرف چور نہیں تھا، ڈاکو تھا، دہشت گرد تھا۔ اتنا دیدہ دلیری سے وہ چوریاں کرتا تھا، جس گھر میں چوری کرنی ہوتی اس گھر میں پہلے پیغام بھیجتا تھا، آج رات میں تمہارے گھر آؤں گا، کر لے جو بندوبست کرنا ہے، آج میں آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ ایسے ہی ایک بوڑھے سے ضعیف بندے کو پیغام بھیج دیا، آج میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ اس بیچارے کو پیغام ملا، ظاہر ہے ایسے بندے کا پیغام جو مشہور بدنام زمانہ ہو، بندے بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ محلے میں گیا، اس کا دروازہ کھٹکا، یار اس کا پیغام آیا کہ میری مدد کرو، ظاہر ہے اس کا نام سن کے سارے سہم گئے، ہم تو نہیں آتے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ جب ساروں نے جواب دے دیا نا، یہ نماز عشاء پڑھ کے اپنے گھر میں مصلی بچھا کے قرآن لے کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ فضل ابن عیاض دوسرے گھر کی چھت سے اس کی چھت پہ آیا، جیسے ہی چھت پہ آیا نیچے بابا صحن میں قرآن لے کے بیٹھا تھا اور قرآن کی اس آیت پہ پہنچا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، علم یعنی للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ خدا کی طرف پلٹ آئیں؟
یہ آیت فضل نے اپنی اس کی چھت پہ سنی نا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنین واپس پلٹ آئیں، اسے سمجھ آ گئی ابھی بھی میری واپسی کا انتظار ہے، وہیں پہ کہتا ہے میرا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، بس میرا اللہ بس جو کر بیٹھا ہوں وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، وہیں سے واپس چلا گیا، نیچے نہیں اترا۔ ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی، واپس آیا، گھر میں مصلی بچھایا، رونا شروع کر دیا، میرا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، میرا اللہ معاف کر دے۔ آج کے بعد میں سچی توبہ کی، ہماری طرح مذاق نہیں کیا توبہ کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کان کھینچ لینے سے توبہ ہو جاتی، کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہوتا، توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہوتا، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینے کا نام توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ پڑھی جانے والی شے نہیں ہے، توبہ کرنے والی شے، توبہ کی جاتی ہے۔ اس نے سچی توبہ کی، جس کا مال لوٹا تھا واپس کیا، جس کا غصب کیا تھا واپس کیا۔ اللہ عزت کتنی دیتا ہے۔ ایک یہودی کے پاس آیا، میں نے تیرا سونا چوری کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ یہودی کہتا ہے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا تو نے سونا چوری کیا، جتنے تک دے گا نہیں میں معاف نہیں کروں۔ کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، معاف کیسے کروں گا؟ تیرے پاس نہیں، فلاں جگہ چلا جا، زمین کھود، نیچے سونا پڑا، اٹھا کے مجھے لا دے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، وہاں زمین کھودی، نیچے سونا نظر آیا، اٹھایا، مٹھیوں میں دبایا، واپس آیا، یہودی کی گود میں ڈالا، یہ لے اپنا سونا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہودی کی کیفیت بدلی، 2-4 دفعہ دیکھ کے کہتا ہے فضل مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا تجھے؟ ابھی تو میری توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، اب کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا جب آخری نبی کا امتی سچے دل سے توبہ کرے گا، اس کے ہاتھوں میں مٹی سونا بن جائے گی۔ جہاں میں نے تجھے بھیجا وہاں کوئی سونا نہیں تھا، تیرا سونا لانا بتاتا ہے تیری توبہ بھی سچی ہے، تیرا نبی بھی سچا۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ سرفراز کرتا ہے، عزیزو پلٹاؤ، انفقوا مما رزقناکم۔ اللہ کہہ رہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے تھوڑا ہماری راہ پہ موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، اس لیے کہ جب موت آئے گی نا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اس وقت کہے گا جب موت آئے گی میرا اللہ تھوڑی دیر کے لیے موت ٹال دے، میں بڑا نیک بن جاؤں گا۔ بندے کرتے ہیں نا، اور جس بچے نے سارا سال نہ پڑھا ہو، امتحان قریب آ جائیں، کیا کہتا ہے؟ اس دفعہ کوئی دال لگ جائے، کسی طریقے سے پاس ہو جائے، اگلے سال تو پورا سال محنت کروں گا۔ ہاں مریض ہو، ڈاکٹر جواب دے دے، کہتا ہے میرا اللہ ایک دفعہ صحت دے دے، آئندہ میں ٹھیک رہوں گا، کوشش کروں گا۔ یہ بھی کہتا ہے میرا اللہ ایک دفعہ موت ٹال دے، ایک دفعہ میں بڑا نیک ہو جاؤں گا، بڑی نیکیاں کروں گا۔ ہم مفسرین اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں اللہ جواب میں کہتا ہے میرے بندے تو ایک مرتبہ زندگی مانگ رہا ہے، میں نے تو کئی مرتبہ تجھے موت دے کے نئی زندگی دی تھی، تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ میرا اللہ میں تو پہلی مرتبہ مر رہا ہوں، اس سے پہلے تو یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے، پہلے کیسے موت آئی؟ ارشاد ہوتا ہے جب تو بیمار ہوتا تھا یہ موت کا پیغام تھا، جب صحت ملتی تھی یہ نئی زندگی تھی، جب رات کو سو جاتا تھا یہ موت کا پیغام تھا، صبح جب اٹھتا تھا یہ نئی زندگی تھی، محلے میں کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا یہ تیری موت کا پیغام تھا، جب انہیں دفن کر کے واپس پلٹتے تھے یہ نئی زندگی تھی، تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ میں نے تو کئی مرتبہ موقع دیا تجھے، تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب جب موت کا وقت آ جائے گا نا، ایک لمحہ بھی موت ادھر ادھر نہیں ہوگی، لہذا اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے موت کے آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، بڑا کریم ہے۔ بس میں زحمت تمام کروں پھر آؤ، زیادہ گستاخیاں کی ہو نا، زیادہ ڈائریکٹ بندہ نہیں جاتا معافی مانگنے کے لیے، جس کی زیادہ گستاخیاں کی ڈائریکٹ نہیں جاتا، مشترکہ دوست تلاش کرتا، میرے ساتھ چل، میرا روٹھا ہوا دوست بناتے۔ غلطیاں میں نے کی ہیں، ووٹ میں نے نہیں دیے تھے، الیکشن میں مخالفت کرتا رہا تھا،
اب اتنا عرصہ مخالفت کی ہے نا، اب جاؤں گا ڈیرے پہ کہیں بے عزتی نہ کر دے، نوکروں سے توہین نہ کروا دے، مشترکہ دوست ساتھ چل، میرا روٹھا ہوا دوست بنا دے، وہاڑی کے غیورو میں منت کر رہا ہوں، اگر زیادہ گستاخیاں کر بیٹھے ہو نا اپنے رب کی، اور اکیلے جاتے ہوئے شرم آتا ہے، اکیلا نہ جا، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ کے چلا جا۔ میرا اللہ اکیلا آتے ہوئے شرم آ رہا تھا، میں نے تیری بڑی گستاخیاں کی ہیں، اکیلا نہیں آیا میرا اللہ، ہمت نہیں تھی اکیلے آنے کی، تجھے اپنے نبی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے جناب سیدہ کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین شریفین کا واسطہ، تجھے زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باقر العلوم علیہ السلام کا واسطہ، تجھے جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، تجھے معصوم ہستیوں کا واسطہ، میرا اللہ میں ان کا وسیلہ بنا کے لایا ہوں، انہیں مجھے معاف کرتے، وہ بڑا کریم ہے، ان کے وسیلے کو رد نہیں کرتا، ان کا دامن پکڑ کے چلا جا۔ پھر منت کر رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑتے ہوئے بھی شرم آئے، میں نے نبی کی سیرت پہ بھی تو عمل نہیں کیا تھا، میں نے علی مولا کی بات بھی تو نہیں مانی تھی، میں اپنی بچیوں کو جناب سیدہ کی سیرت بھی تو نہیں بتائی تھی، حسنین کریمین کی بات بھی تو نہیں مانی تھی، آج ان کو وسیلہ کیسے بناؤں؟ تو پھر منت کرتا ہوں ان 14 کا دامن بھی چھوڑ دے، اللہ نے تو چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں، کہہ دے میرا اللہ تجھے 4 سال کی سکینہ کا واسطہ، میرا اللہ تجھے 6 مہینے کے علی اصغر کا، تیری نظر میں شاید یہ چھوٹے ہوں، عزیزو یہ چھوٹے نہیں ہیں، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک مشکل ترین راستوں میں دونوں بہن بھائی اپنے بابا کی بے گناہی کے گواہ تھے۔ جس شہر سے یہ قافلہ گزرتا تھا نا، لوگ نیزوں کو دیکھتے تھے، یہ 80 سال کا ہے، یہ بھی لڑنے گیا ہوگا، یہ 70 سال کا ہے، یہ بھی میدان گیا ہوگا، یہ 63 سال کا ہے، اس نے تلوار چلائی ہوگی، یہ 40 سال کا ہے، یہ 18 سال کا ہے، اس نے نیزہ چلایا ہوگا، یہ 12-13 سال کا ہے، اس نے تیر چلایا ہوگا، لیکن غیرت مندو جب نو کے نیزہ پر 6 مہینے کے اصغر کا سر نظر آتا، ہر غیرت مند پیٹ کے کہتا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کسی شریف کا گھر لوٹا۔ اتنی چھوٹی عمر کے لوگ بھی لڑتے ہیں، ایسے بچوں کو بھی مارا جاتا ہے، یہ دونوں بابا کی بے گناہی کے گواہ تھے۔ اللہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ تھی 4 سال کی سکینہ، لیکن ظلم وہ سارے برداشت کیے جو زینب کبریٰ نے برداشت کیے تھے۔ اگر زینب کبریٰ کے خیموں کو آگ لگی ہے نا، اس بچی کا دامن جلا ہے۔ اگر ظالموں نے بی بی کی چادر چھینی ہے نا، اس بچی کا مکنا اتارا گیا۔ اگر ظالموں نے بی بی کو بے پناہ شتر پہ سوار کیا ہے نا، اس 4 سال کی بچی کو گھوڑوں کے پیچھے دوڑایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں شام لے جائے، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی وہ دربار یزید میں جگہ موجود ہے جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا علی کی بیٹی تھک گئی ہے بیٹھ جا۔ وہیں یہ قافلہ کھڑا تھا عزادارو، سامنے تخت پہ یزید بیٹھا تھا۔ 2 جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ سامنے دیکھا 4 سال کی بچی ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ ایک ہاتھ گلے کی رسی میں ڈالا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا، زمین سے کبھی قدم اٹھاتی ہے، کبھی زمین پہ رکھتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے من ہذہ صبیہ، اور یہ بچی کون ہے؟ بتانے والوں نے کہا ہذہ سکینۃ بنت الحسین، یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، وہی سکینہ جس کے لیے حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ کہا وہی سکینہ، کہا اس کے بچے کی بچی یہ زمین ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے، یہ گلے کی رسی میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے، یہ زمین سے قدم کیوں اٹھاتی ہے؟ میری آقا زادی نے کہا ظالم، تیرے فوجیوں نے ساری بیویوں کو ایک رسی میں جکڑا ہے، میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، جب کمر سیدھی کرتی ہے میری تلیاں زمین سے اکھڑ۔
ظالموں نے چادریں چھین لی ہیں، میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے پردہ بنایا، میں اپنے ہاتھ سے پردہ بنا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا جلدی کرو، اس بچی کے گلے کی رسی کو کھولو۔ گلے کی رسی کھلی، یہاں ظالم نے کہا سکینہ میں سنا کرتا تھا تیرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار ہے، ہمیں تیری اور تیرے بابا کی محبت کا امتحان لے رہا ہوں، یہ تیرے بابا کا سر پڑا ہے، اسے اپنے پاس بلا، اگر چلا آیا میں سمجھوں گا حسین کو تجھ سے بڑی محبت تھی۔ عزادار ایک مرتبہ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلا دیا، آؤ میرے بابا تیری اور میری محبت کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے سر نے پرواز کیا، سکینہ کی گود میں آیا، بی بی نے بین کرنا شروع کیے، یا بتا من قطع وریدک، او بابا تیرے گلے کی رگیں کس نے کاٹی، بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس سے ذکر اس واعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت اور بالاخص مرحوم حاجی محمد اکبر شبیر صاحب، چودھری عباس علی اور ان کی اہلیہ، چودھری شبیر حسین اور ان کی اہلیہ کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما۔ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ان کو شفاعت اہل بیت علیہ السلام سے بہرہ مند فرما، اس خاندان کے جملہ مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کے مرحومین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرما۔ پروردگار مکتب آل محمد کی حفاظت فرما، پروردگار دہشت گردوں کا قلع کما فرما، پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہم سب کو میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما، دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔